بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى: ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگان دین، رمضان المبارک آیا چاہتا ہے. شعبان المعظم کے گنے چنے ایام باقی رہ گئے ہیں. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب بھی ہے اور بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ بھی ہے. ہم میں سے ہر شخص سال کے 11 مہینے تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں اور دنیا کے پیچھے دوڑ دھوپ میں ایسا مشغول ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے غفلت کے پردے دلوں پر پڑے ہوئے ہیں کہ رمضان کی حقیقت کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں. مادیت کے گرداب میں انسان ایسا پھنس چکا ہے کہ اس کے لیے 100% رمضان کی حقیقت کو سمجھنا مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو صاحب دل بنایا تھا وہ رمضان کے شوق میں کبھی 6 مہینے سے پہلے اس کا انتظار کرتے تھے، کبھی 2 مہینے پہلے دعائیں شروع ہو جاتی تھی. میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل انسان رمضان کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے. اس لیے آپ اپنی امت کو رمضان کے بارے میں ہمیشہ فکر مند کرتے تھے. شعبان المعظم کا آخری دن ہوتا تھا، صحابہ کو جمع کرتے تھے، رمضان کی اہمیت ایک ایک کے دل میں بٹھاتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایک لمحہ غفلت کی نظر ہو جائے اور پھر انسان پچھتائے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ وقت نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی کمزوریوں سے بہت زیادہ واقف تھا. آپ نباس تھے، امت کی رگ رگ سے واقف تھے کہ کون سی چیزیں ان کو آخرت کے تعلق سے غفلت میں ڈال سکتی ہیں. تو آپ نے انتہائی اہتمام کے ساتھ اپنی امت کو رمضان کے تعلق سے بہت بیدار کیا. محدثین نے لکھا ہے کہ آپ 2 مہینے پہلے ایک دعا کا اہتمام فرماتے تھے. یہ ہر ایک کی زبان زد دعا ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، تجھ ہی سے مانگتے ہیں کہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے. بے شک ہم اس قابل نہیں ہیں کہ رمضان جیسا تحفہ ہم کو دیا جائے، مگر تیری شان عطا ایسی ہے کہ تو کریم ہے، اور کریم کہتے ہیں کہ سامنے والا مستحق نہ ہو پھر بھی دے دینا. سخی تو ہر شخص ہوتا ہے، جو مستحق نظر آتا ہے اس کو دیتا ہے، مگر کریم وہ ہے جو سامنے والا مستحق نہ بھی ہو تو بھی دے دیتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، اس کریم رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے جس دعا کا اہتمام فرماتے تھے، محدثین نے اس دعا پر غور کرنے کے بعد 2 باتیں لکھی ہیں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں، اپنی عمر میں اللہ سے اضافے کی دعا مانگ رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ عمر میں اضافہ ہوگا، زندگی تھوڑی لمبی ہوگی، تو ایسے اعمال کا اہتمام کروں گا جو اللہ کی رضا کا سبب بنیں گے.
جو مجھے آخرت میں کام آئیں گے، تو بندوں کے لیے جائز ہے کہ اپنی عمر میں اضافے کی دعا کر سکتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، رجب میں اور شعبان میں میری عمر میں برکت عطا فرما، تاکہ رمضان تک پہنچوں اور تیری رضا اور راضی کرنے والے اعمال میں کر سکوں۔ اس کے برخلاف دوسری بات کہ جو بندہ دنیاوی حالات سے، ٹینشن سے ایسا اگتا گیا ہے کہ وہ اب موت کی تمنا کر رہا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ انسان سوچے کہ یہاں تو چھوٹی مصیبت ہے، موت کی تمنا کر کے آخرت میں جانا چاہتا ہوں، تو آخرت کی تیاری بھی کی ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹی مصیبت سے نکلنے کے بجائے بڑی مصیبت میں پھنس جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ عافیت کا اللہ سے سوال کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ایک دعا اپنے امت کو بتائی ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جس دن میرے لیے موت بہتر ہو جائے تو اس سے ملاقات کرا لے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ہم کو سکھائی ہے۔ تو حالات سے پریشان ہو کر بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے، کیونکہ کیا معلوم کہ آخرت کی تیاری ہم نے کی نہیں ہے، یا چھوٹی مصیبت کے بجائے دوسری بڑی مصیبت کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر رمضان کا اتنا انتظار کیوں رہتا تھا، اور آپ کے صدقے طفیل آپ کی امت کو بھی اس کا انتظار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو 11 مہینوں تک تجارت میں، زراعت میں، اپنے دنیاوی مشغولیات میں مصروف رہتے ہیں اور مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، میں 1 مہینہ ان کو ایسا دے رہا ہوں کہ وہ بندے مجھ سے دوبارہ قریب ہو جائیں۔ تو یہ قربت کا مہینہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد خود قرآن میں بیان فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بارہا آپ نے اس آیت کو سنا ہوگا کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں، اس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے۔ لیکن بعد میں چل کر آپ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو دیکھیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، مگر فرشتوں کی عبادت اللہ کے وہاں کوئی کمال کا درجہ نہیں رکھتی، کیونکہ ان کے اندر اللہ نے دوسری چیز رکھی ہی نہیں ہے، وہ چاہ کر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ایک شخص آنکھوں سے اندھا ہو، بلائنڈ ہو، اور وہ یہ کہے 40 سال تک مجھ سے بد نگاہی نہیں ہوئی، بد نظری نہیں ہوئی، تو اس کا کمال کیا ہے؟ اس پر تو وہ قادر ہی نہیں ہے۔ تو فرشتے اگر قیامت تک عبادت میں مشغول ہیں تو اس میں ان کا کمال کیا ہے؟ وہ تو نافرمانی پر قادر ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا کہ جو آزمائش کے راہوں سے گزاری جا سکے، اور ان میں دونوں باتیں رکھی جا سکے۔ ملکوتی صفت یعنی فرشتوں والی صفت بھی اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے، اور بہیمیت، اینیملٹی یعنی جانوروں جیسی صفت بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ دونوں راستے ہم نے انسان کو بتا دیے ہیں، اور دونوں کی طاقتیں انسان کو ہم نے دے دی ہے، یا تو ہماری فرما برداری کی راہ پر چل کر شکران نعمت کرے، یا گناہوں والے راستے پر چل کر کفران نعمت کرے۔ دونوں راہیں اللہ نے انسان کو بتا دی۔ انسان گناہ کرنے جاتا ہے، اس کی طاقت کو سلب نہیں کر لیا جاتا، بلکہ ڈھیل دی جاتی ہے، اور نیکی کرنے جاتا ہے تو بھی اس کی طاقت کو سلب نہیں کیا جاتا، اس کی بھی طاقت رکھی ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ نبوی تعلیمات کے ذریعے نور حاصل کر کے فرما برداری والے راستے پر آ جائے، یہی اس کی تو آزمائش ہے۔ انسان کے سامنے سونا بھی ہو اور انسان کے سامنے قرآن بھی ہو، آزمائش ہوتی ہے، اور انسان اس وقت فقر و فاقہ سے گزر رہا ہو تو انتخاب کس کا کرے گا؟ آزمائش ہے، کیونکہ آخرت کو نظروں سے اوجھل رکھا گیا ہے۔
اور دنیا کا نقد سامان سامنے ہے. اب یہ آزمائش ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کی تخلیق کا مقصد ہے عبادت. یا لیعبدون، عبادت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک اہم نقطہ جس سے ہم اپنے آپ کو گمراہی سے بچا سکتے ہیں، وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ عبادتیں دو طرح کی ہیں. ایک عبادت ایسی ہے جو ڈائریکٹ عبادت ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی رضا، اور کوئی مقصد نہیں ہے، جس کو بلا واسطہ عبادت کہا جاتا ہے. نماز مقصد صرف اللہ کی بندگی، اللہ کے سامنے سر جھکانا اور اللہ کو راضی کرنا. روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات، یہ ڈائریکٹ عبادت ہے، بلا واسطہ عبادت ہے. ایک قسم کی عبادت یہ ہے. دوسری قسم کی عبادت ہے بالواسطہ عبادت، یعنی بظاہر اس میں عبادت کا کوئی پہلو نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی حسن نیت کی وجہ سے اس کے ہر کام کو عبادت بنا دیا. ایک بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کمانے کے لیے جاؤں، تو کمانے کے لیے کیوں جا رہا ہے؟ اپنی ضرورتیں پوری کرنا ہے، اپنے گزارے کی شکلیں پیدا کرنا ہے، تو اس میں عبادت کا پہلو نہیں ہے. لیکن اللہ کی طرف سے ایک انعام یہ کیا گیا کہ اگر تم اس میں نیت کر لو کہ میں حلال کمائی کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں، بیوی بچوں کے حقوق میرے ذمے ہیں، والدین کے حقوق میرے ذمے ہیں، دو پیسے زیادہ کماؤں گا تو غربا کا بھی خیال رکھوں گا، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کروں گا. اب یہ دنیاوی معاملہ تھا، حسن نیت کی وجہ سے وہ عبادت کی فہرست میں آ گئے. مگر پہلی عبادت اور اس عبادت میں فرق ہے. پہلی عبادت کا درجہ جو بلا واسطہ عبادت ہے، اس کا درجہ بڑا ہوا، اور یہ جو دوسری عبادت ہے بالواسطہ عبادت ہے کہ بظاہر دنیاوی معاملات ہو رہے ہیں، مگر نیت اچھی ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بھی عبادت بنا دیا. رات میں بندہ سو رہا ہے، دن بھر کی تھکن اتارنا تو تھکن اتر جائے گی، مگر جس نے یہ نیت کر لی کہ میں فریش ہو جاؤں گا تو اس صحت کو اللہ کی عبادت میں استعمال کروں گا، تو اس کے لیے سونا بھی عبادت بن گیا. تو یہ دوسرے قسم کی عبادت ہے جو بالواسطہ عبادت ہے کہ نیت اچھی ملانے کے بعد وہ عبادت بن گئی. یہ دو عبادتیں ہیں، عبادتوں کی الگ الگ دو قسمیں ہیں. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کبھی دوسری عبادت کو پہلی عبادت پر مقدم کر دیتا ہے اور پہلی عبادت چھوڑ دیتا ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر کی اہلیہ میرے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ حضرت میرے شوہر مطب کرتے ہیں، وہ عصر، مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے بعد آ کر کے گھر میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ یہ تینوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھا کریں تاکہ نمازیں قضا نہ ہو. رات میں آ کر کے آپ اگرچہ نمازیں اکٹھا پڑھتے ہیں مگر قضا کا گناہ آپ کے ذمے میں لازم ہے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں دین بھر مریضوں کا علاج کرتا ہوں، یہ مخلوق کی خدمت کرنا ہے. عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. یہ جملہ بھی ہمارا عقیدہ بگاڑ رہا ہے. پتہ نہیں کس جاہل کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور لوگوں کی عبادتیں خراب ہونے لگی. اب وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگا ہوا ہوں اور نماز تو میں چھوڑتا نہیں ہوں، تو اللہ کے بندوں کی خدمت بھی بہت بڑی عبادت ہے، تو میں تو اس کی مشغولیت کی وجہ سے نماز کو آگے پیچھے کر رہا ہوں اور رات میں آ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، اس میں کیا قصور ہے میرا؟ تو ان کی دلیل کا میں کیا جواب دوں؟ تو حضرت نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم اعلیٰ قسم کی ہے اور دوسری عبادت جو ہے وہ دوسرے نمبر کی ہے. پھر حضرت نے آگے مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، حتیٰ کہ جو بیمار بن کر کے ڈاکٹر صاحب کے پاس آ رہا ہے اس کو بھی قرآن نے حکم دیا، شریعت نے حکم دیا کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھو.
اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھو. اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو نمازوں کا فدیہ موت کے بعد تمہارے وارثین کو وصیت کرو کہ وہ ادا کریں گے. اگر بیماری میں نماز قضا ہوئی بعد میں اللہ نے شفا یاب کر دیا تو اس مریض کو بھی حکم ہے کہ ان نمازوں کا صحت کے زمانے میں یہ ادا کرو. تو وہ پیشنٹ جو ان کے پاس آ رہا ہے ان سے بھی وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے تو بھلا ڈاکٹر سے کیسے معاف ہو سکتی ہے. تو یہ انہوں نے دوسری قسم کو پہلی قسم سے اعلیٰ سمجھ لیا جس کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے پہلی عبادت کا درجہ کم کر دیا اور چھوڑ دیا. پھر حضرت نے آگے مزید بہترین بات ارشاد فرمائی کہ ڈاکٹر صاحب جس وقت مطب کرتے ہیں ان کو استنجا کی ضرورت پیش آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بھوک لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ پیشنٹ کو چھوڑ کر استنجا سے فراغت کے لیے جا سکتے ہیں، کھانے پینے کی ضرورت کے لیے جا سکتے ہیں، باہر کئی فنکشن ہو، رشتہ دار کا ہو، ایمرجنسی ہو تو پیڑی بند کر کے جانا پڑتا ہے، کسی قریب کے انتقال میں جانا پڑتا ہے. یہ ساری دنیاوی ضرورتیں ہیں، ان کو ضرورت سمجھا جا رہا ہے. کیا نماز اس سے بھی زیادہ ضروری چیز نہیں ہے؟ تو ان کا نماز چھوڑنا یہ کہہ کر کے درست نہیں ہے. یہ عبادت کی تفصیل اس لیے کہ بسا اوقات کئی ذہنوں میں یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم تو رفاہی کام کر رہے ہیں لیکن نماز وقت سے بے وقت ہو رہی ہے. نہیں، دونوں کام کرے آپ اور وقت پر کرے. نمازوں کا اہتمام بھی وقت پر ہو اور رفاہی کام بھی وقت پر ہو تو ایسے بندوں کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. تو جب دو عبادتوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو پہلی قسم کی عبادتیں جو بلا واسطہ عبادت ہے ان کو مقدم کیا جائے گا. جیسے والدین کا حکم آ جائے اور اللہ کا حکم آ جائے تو حکم تو دونوں کو پورا کرنا ہے، مگر جب دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو پھر اب اللہ کا مرتبہ بڑا ہے تو اب اللہ کے حکم کو مقدم رکھیں گے. یہ بات سمجھنے کے بعد انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہے گا. خیر، انسان کی تخلیق کا مقصد یہ کہ وہ عبادت کرے. اب اگر اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے میں انسانوں کو یہ حکم دیتے کہ صرف 2 وقت تک کھانا پینا ہے، اس کے علاوہ 24 گھنٹے سجدے میں ہمارے سامنے پیشانی رگڑنا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہ ہوتا. یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے. مال اللہ نے دیا ہے، مینیجر ہم کو بنایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ سال بھر میں 97.5% زکوٰۃ کے طور پر ادا کر لو اور 2.5% تمہارے پاس رکھو، یہ کوئی ظلم نہ ہوتا. مگر اللہ تعالیٰ کی شان کتنی کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری جان اور مال کا خریدار کون ہے؟ اللہ. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم. ایمان والوں سے اللہ نے مال کو بھی خرید لیا اور جان کو بھی خرید لیا اور بدلے میں کتنی بہترین چیز عطا فرمائی. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. بدلے میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. ایسی جنت کا وعدہ جس کی چوڑائی صرف بیان کی گئی ہے، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر کی خلا کے برابر ہے. یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ انسانوں کے سامنے اس سے زیادہ محسوس مثال اور کوئی نہیں ہے کہ جنت کی چوڑائی کو سمجھایا جائے. اس لیے جنت کی لمبائی کو نہیں سمجھایا گیا، صرف چوڑائی کا تذکرہ کیا گیا اور وہ بھی کہا گیا یہ سمجھ لو، یہ بھی آسان مثال ہے جس سے تم سمجھ سکتے ہو، ورنہ یہ بھی چوڑائی اس سے بھی زیادہ ہے. اتنی بہترین جنت بدلے میں بس اللہ نے حکم دیا کہ جان مجھے دے دو اور تمہارا سارا مال میری راہ میں خرچ کر دو. مگر اللہ سے بہترین خریدار کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کا خریدار تو چیز لیتا ہے اور مبی دے دیتا ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ بدلے میں قیمت بھی دے رہے، جنت بھی دے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لو یہ جان تمہارے حوالے، تمہاری ضروریات میں اس کو استعمال کرو، تجارت میں اس جان کا استعمال کرو، ملازمت میں اس جان کا استعمال کرو، زراعت میں اس جان کا استعمال کرو. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے میری یہ دی ہوئی جان استعمال کرو. صرف ہمارا تقاضا یہ ہے کہ دین میں 5 مرتبہ ہمارے دربار میں آ جائے، اتنا تقاضا ہے. پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ 24 گھنٹے عبادت میں لگا رہے، مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا کمزور ہے، اس لیے کہ میں نے ہی اس کو بنایا ہے.
اس لیے تقاضا رکھا کہ پورا دن تم اپنی ضروریات میں لگاؤ مگر 5 وقت میرے دربار میں حاضری دو۔ اب وہ بندہ اتنا کمزور ہے کہ 5 وقت ابھی اللہ کے دربار میں حاضری دینے کو تیار نہیں ہے۔ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے شان کریمی پر کہ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے کی تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے، 11 مہینے کی غفلت کو ختم کرنے کے لیے کہ میرا بندہ آخرکار مادیت کے جال میں پھنستا جا رہا ہے، کاروبار میں مزید پھنستا جا رہا ہے، عبادت اس سے 11 مہینے ہو نہیں پاتی، لاؤ میں اپنے سے قریب کرنے کے لیے 1 مہینہ تحفے میں دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینہ رمضان کا مہینہ تحفے میں دیا تاکہ سارے بندے قریب ہو جائیں۔ اور بندوں کو بھٹکانے والی ایک چیز شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں رمضان کا چاند نظر آتا ہے، صفدت الشیاطین، اور سارے شیطان قید کر لیے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کو بھی بند کر دے۔ شیطان نے ایسا اثر انٹرنیٹ کی شکل میں چھوڑا ہے کہ ہمارے نوجوان رات رات بھر موبائل میں کیسے کیسے ایپیسوڈ دیکھتے ہیں، کیسے کیسے فلمیں دیکھتے ہیں، بلکہ کیا جوان کیا بوڑھا رمضان میں سارے گیم موبائل میں کھیل چکے ہوتے ہیں۔ دارالعلوم میں ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا خورشید احمد صاحب غیابی دامت برکاتہ، کتابوں سے نکاح کیا انہوں نے۔ پہلی ہی رات میں نکاح ہوا ہے اور اسی رات میں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کون برداشت کرے گا؟ اس وقت سے بیوی چلی گئی ہے اور آج تک آئی نہیں۔ ان کو کئی کتابیں زبانی یاد تھی۔ رات میں ہم 2 بجے تک حضرت کے پاس بیٹھتے تھے، پھر 2 بجے کے بعد ہم کو وہاں سے بھگاتے تھے اور اس کے بعد ایک بینچ لیتے تھے اور کتاب لے کر کے مطالعے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ رات میں کتنے بج رہے کچھ پتہ نہیں۔ اور مولانا خورشید احمد صاحب اللہ نے بہت زبردست نوازا ہے، جب بیان شروع کرتے تھے وہ ایک بار شروع کیا صدق اللہ العظیم تک بیچ میں اٹکتے نہیں تھے۔ ایسا ملکہ اللہ نے دیا تھا۔ وہ فرماتے میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ساتھ میں 70 سال کا بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے، 8 گھنٹے تک مسلسل موبائل میرے سامنے چلاتا رہا، ایک مرتبہ بھی اٹھ کر میری طرف اس نے دیکھا نہیں۔ یہ کیسی وبا مصیبت ہر ایک کو اس میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ زیادہ تر رمضان میں ہمارا وقت اسی کے پیچھے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ ہم کو قریب کرنے کے لیے دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غفلت کی نظر ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز سے قرآن میں خطاب کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، رمضان کا ویلکم کرنا چاہیے۔ کیسے استقبال کرے رمضان کا؟ رمضان سے چند دن پہلے انسان یہ سوچے کہ میں کون سے کام رمضان کے بعد تک لیٹ کر سکتا ہوں، رمضان میں ان کاموں کو موقوف کر دے۔ 11 مہینے بہت کچھ کیا ہے، 1 مہینہ اللہ کے لیے، یہ مہینہ منسوب ہے اللہ کی طرف۔ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو 1 مہینے کے خاطر بندہ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرے، اور جن کاموں کو پہلے کر کے فارغ ہو چکا ہے تو وقت ملا، یا جن کاموں کو رمضان کے بعد تک مؤخر کیا تو جو وقت بچا اب چاہیے اس کو کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکائے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اے نبی جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائے اپنے آپ کو ہمارے سامنے ٹھہر کر کے تھکائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کون سے دنیاوی کاموں میں مشغول تھے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائے تو ہمارے سامنے ٹھہر کر کے اپنے آپ کو تھکائے۔ آپ کا تو ہر کام دین تھا۔ آپ کا کام کیا تھا؟ قرآن کی آیت لوگوں کو پڑھ کر کے سنانا، ان کا مفہوم سمجھانا، احکامات کی تبلیغ کرنا، اس کی اشاعت کرنا، لوگوں کو نماز سکھانا۔ دین بھر آپ کا کام جو بھی ہوتا تھا وہ دین ہی پر مشتمل تھا۔ اس کے باوجود آپ کو کہا جا رہا ہے جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائے تو ہمارے سامنے ٹھہر کر آپ اپنے آپ کو تھکائے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ جن کی زندگی کا ایک لمحہ غفلت کی شکار نہیں ہوا،
ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمارے سامنے ٹھہر کر عبادت میں آپ اپنے آپ کو تھکائے. تو عام بندے جن کے دلوں پر غفلت کے پردے چھائے ہوئے ہیں ان کو تو یہ آیت کس انداز سے مخاطب کرتی ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ نوافل کے ذریعے اپنے آپ کو تھکائے. تراویح کی 20 رکعت میں اگر بوجھ پڑ رہا ہے، پیر تھک رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں اس آیت پر عمل کر رہا ہوں. نہیں ہے کہ تھوڑی تھکن کی وجہ سے عبادتیں چھوڑ دے، نوافل کو چھوڑ دے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے قریب ہونے کا اظہار بھی کیجیے. خاص طور پر یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارا نظام الاوقات بالکل بنا ہوا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے عام دنوں میں رمضان میں کتنا بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں بندے کو اپنے سے قریب کرنے کے 40 مقامات دے رہے ہیں. صرف ایک رات کے 1 گھنٹے میں اپنے سے قرب کے 40 مقامات دے رہے ہیں. ایک بندہ رات میں 20 رکعت تراویح جب پہلے دن پڑھتا ہے کتنے سجدے کرتا ہے؟ 40 سجدے کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، بعد میں سجدہ تلاوت کر لیجئے، سجدہ کیجئے اور مجھ سے آ کر مل جائیے، مجھ سے قریب ہو جائیے. سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جب معراج کے لیے آپ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہا میں اپنی امت کے لیے یہاں سے کیا تحفہ لے کر کے جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو تحفہ دیا تھا وہ سجدے کا تحفہ تھا. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، آپ میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے اور قریب ہو جائیے. جو بندہ ایک رات میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتا ہے کتنے مقامات قرب کے ملے؟ اس کو 40 مقامات قرب کے ملے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز تو ایمان والوں کی معراج ہے. بہت سارے حضرات اپنے آپ کو عبادت میں تھکا نہیں پاتے تو یہ طے کر لیتے ہیں کہ رمضان میں 20 کے بجائے 8 پڑھوں گا. میں کہتا ہوں 20 بھی پڑھیے اور 8 بھی پڑھیے. 20 عشاء کے بعد پڑھیے، اور قیام اللیل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال پڑھی ہے وہ تہجد کے وقت میں پڑھیے. تو 8 کے 16 سجدے بھی مل جائیں گے اور 20 کے 40 سجدے بھی مل جائیں گے. مگر یہ ذہن بنا لینا کہ میں 20 کے بجائے 8 پڑھوں گا، گویا اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 قرب کے مقامات کی مجھے ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ 16 میرے لیے کافی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ غلط راستے کی طرف جانے کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان عبادت میں کوتاہی کرنے والا بن جاتا ہے. اس لیے ہمارا ایک نظام الاوقات ہونا چاہیے. کتنا مال خریدنا ہے، کتنا مال بیچنا ہے، رمضان میں انکم کا ذریعہ کیا ہوگا، کرنا ہے، منع نہیں ہے. حلال طریقے سے کرنے میں کوئی منع نہیں ہے جب تک کہ آخرت پر غفلت طاری نہ ہو، عبادتوں میں حرج نہ ہو. اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. مگر رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو عبادات کے لیے فارغ کریں. سب سے روزے تو ہم میں سے ہر ایک رکھتا ہے، لیکن اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہر محلے میں، ہر چوراہے پر نوجوانوں کی اور بزرگوں کی ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی ہے کھلم کھلا رمضان کے مہینے میں کھا رہے ہیں. یہ اللہ کے حکم سے بغاوت نہیں تو اور کیا ہے. اللہ ہی کا کھا کر، اللہ ہی کا پی کر، شاعر اسلام میں سے ہے رمضان، اس کا احترام کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، مگر ہم میں سے اس کا بھی احترام نہیں ہو پاتا. غیر مسلم اس کو پوتر مہینہ سمجھتے ہیں. بسا اوقات ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ سفر کی حالت میں ہے، کوئی مسلمان سامنے بیٹھ کر کے کھا رہا ہے، غیر مسلم ہم سے سوال کر رہے یہ پوتر مہینے میں کیوں مسلمان کھا رہا ہے. ان کو مسئلہ سمجھائے تو کیسے سمجھائے کہ سفر کی حالت میں شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کو بھی رمضان کا اتنا خیال ہے اور مسلمان کو اتنا بھی خیال نہیں ہے. الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں ہے کہ ایسی جماعت کو روکیں؟ شری کا وقت مکمل ہو گیا ہے اور چائے کے ہوٹل پر چائے نوشی ہو رہی ہے. کیا مسلمان کے لیے رمضان میں دین میں ہوٹل کھلے رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ مسئلہ معلوم کر لیجئے. اس انکم کا کیا حکم ہے؟ صرف اس راستے پر جہاں سے مسافروں کا گزر زیادہ ہو،
مسافروں کے لیے چونکہ شریعت نے رخصت دی ہے تو صرف مسافروں کے لیے جس ہوٹل میں کھانے کا انتظام ہو رہا ہے اس کی اجازت معلوم ہوتی ہے. باقی مسافروں کے نام پر عام لوگ جو روزہ نہیں رکھ رہے وہ بھی ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں تو اپنی انکم کے بارے میں غور کر لیں. اور یہ جو شاعر اسلام میں سے ہے رمضان، اس کی خطرناک بے حرمتی ہو رہی ہے، کتنی اللہ کی لعنتوں کا وہ مستحق ہو رہا ہے. خدا را اپنے ہوٹلوں کو بند رکھے. ایک مہینہ نہیں کمایا تو کیا ہو گیا، رمضان کے احترام میں یہ کام کرے، ہمارے لیے یہی احترام مغفرت کا ذریعہ بنے گا. دنیا کے لیے بہت جمع کیا، رمضان میں تو کم سے کم ہم آخرت کے لیے جمع کریں. ہاں، افطاری کا سامان تیار کرنے کے لیے 4 بجے ہوٹل اس لیے کھولے جاتے ہیں کہ ہر ایک اپنی افطاری کا سامان خرید لے، اس کی اجازت ہے. لیکن دوپہر کے وقت میں یا صبح کے وقت میں ناشتے کے ٹائم میں مسلمانوں کے ہوٹل کھلے نظر آتے ہیں. یہ رمضان کی خطرناک بے حرمتی ہے، کلّا بے حرمتی ہے. اس سے خدا کی قسم ہماری روزیوں میں برکت نہیں ہو سکتی، ہماری صحتوں میں برکت نہیں ہو سکتی، ہمارے مال میں برکت نہیں ہو سکتی. فرشتے ہمارے لیے لعنت بھیجتے. اپنے آپ کو ایسی بے حرمتی سے اور اتنی خطرناک لعنت کا مستحق ہونے سے ہم اپنے آپ کو بچائے. اور جو بھائی ہمارے تعلقات میں ہے پیار محبت سے سمجھائے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے. تو روزہ تو اللہ کی توفیق سے ہم میں سے ہر ایک رکھتا ہے. تراویح کا اہتمام بھی ہم کریں. بس اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ہوٹلوں کی کثرت ہو جاتی ہے، مسجدوں میں تراویح ہو رہی ہے، سال بھر میں ایک مرتبہ حافظ قرآن سنا رہا ہے، اور ہمارا نوجوانوں کا اکثر طبقہ یا تو آئی پی ایل دیکھنے میں لگا ہوا ہے، یا فلمیں دیکھنے میں لگا ہوا ہے، یا ہوٹل بازی میں مشغول ہے. آخر کون سا گناہ ہم سے ہوا ہے کہ اللہ نے سارے شیاطین کو بند کر دیا، ہماری مغفرت کے سارے دروازے اللہ نے کھول دیے، ماحول ایسا بنا دیا کہ جو شرابی سال بھر نماز کو نہیں آتا تھا وہ بھی پہلی صف میں آ کر کے اللہ کے سامنے قرآن سن رہا ہے. اور ہمیں کیا ہو گیا کہ اللہ ہمارے سامنے ہمیں کھڑا کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اس لیے یہ سمجھے کہ میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے. میرے کتنے رشتے دار جن کو میں نے خود کندھے دیے آج ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے. اللہ نے یہ رمضان دیا کہ میں اس انداز سے گزاروں گا کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے. عبادت میں ایسا تھکاؤں گا کہ گزشتہ جتنے بھی رمضان میرے گزرے ہیں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ میری اس عبادت کو، اس تھکاوٹ کو دیکھ کر کے ان رمضان کی بھی تلافی کر لے گا انشاءاللہ. تو روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، تراویح کا بھی ہم ضرور اہتمام کریں. مغرب بعد اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کے مسجد میں جلدی آ جائیں، پہلی صف میں ٹھہر کر اللہ کے کلام کو سنیں. قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہونی چاہیے. تیسرا عمل ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں. نعمان ابن ثابت الکوفی رحمت اللہ علیہ دین میں پورا ایک قرآن ختم کرتے تھے، رات میں پورا ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور تراویح میں 30 دن میں ایک قرآن ختم ہوتا تھا. رمضان کے 61 قرآن ختم ہوتے تھے. کعبۃ اللہ میں جب داخل ہونے کا موقع ملا تو اللہ سے یہ دعا کر رہے، یا اللہ تیری عبادت کا حق ہم سے ادا نہ ہوا. یعنی رمضان میں 61 قرآن ختم کرنے کے بعد بھی اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری عبادت کا حق ادا ہم سے نہیں ہوا. ان کے مقابلے میں ہم سوچے کہ یہ قیامت کے دن کون سی صفوں میں ہوں گے اور ہم کون سی صفوں میں ہوں گے. اس لیے قرآن کی تلاوت معمول بنا لیں. میں نے اپنے نانا کو دیکھا، حافظ قرآن نہیں تھے، دن میں 22 پارے روزانہ، رمضان میں ایک دن کے 22 پارے پڑھنے کا معمول تھا. آج کے زمانے کی مثالیں ہیں. اس لیے ہمت کرنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. کم سے کم ایک قرآن تو ہمارا رمضان میں تلاوت کے ذریعے ختم ہو، ایک قرآن سماعت کے ذریعے ختم ہو، اور ایک قرآن تلاوت کے ذریعے ختم ہو. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ رمضان سے پہلے سفر کو نکلے تھے، حج کے سفر کو. کشتی میں مسئلہ پیش آ گیا کہ علم ترا کی تراویح ہوگی یا قرآن کی تراویح ہوگی. کوئی بھی حافظ قرآن نہیں تھا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ہمت کی اور کہا کہ اس مرتبہ انشاءاللہ قرآن کی تراویح ہوگی. کوئی بھی حافظ قرآن نہیں ہے. صبح سے لے کر عشاء تک ایک پارہ یاد کرتے تھے اور رات میں سناتے تھے. یا 30 پارے مکمل ہوئے، حفظ بھی مکمل ہو گیا اور تراویح بھی مکمل ہو گئی. اس لیے ارادے جتنے بلند ہو اللہ سے ابھی سے توفیق مانگے. توفیق شامل حال ہو جائے تو بندے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں.
بس ایک توفیق کی کمی ہے، اور وہ توفیق ہم اللہ سے دعا کے ذریعے حاصل کریں۔ تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، روزوں کا بھی اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام ہو، تراویح کا بھی اہتمام ہو۔ چوتھے نمبر پر نوافل بھی کثرت سے ہم پڑھیں۔ نوافل کے باؤ رمضان میں فرض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ شہری کے لیے ہر بندہ اٹھتا ہے، تھوڑا پہلے اٹھ جائے اور تہجد کا اہتمام کرے، کم سے کم 2 رکعت پڑھے اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھے۔ 2 رکعت کر کے ہم 8 رکعت رمضان میں، بہت آسان ہوتا ہے۔ سال بھر ہم تہجد کا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن رمضان میں ہمارے لیے بہت سہولتیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تہجد کا ہم اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پر فجر کی نماز سے فارغ ہو جائے، تلاوت میں مشغول ہو جائے، کیونکہ فجر کے بعد اگر فوراً سونے کے لیے گئے تو پھر آرام بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو 2 نوافل کا وقت نکل جاتا ہے، اشراق کا وقت بھی نکل گیا اور چاشت کا وقت بھی نکل گیا، اور ظہر کے بعد تو ایسا موڈ آف ہو جاتا ہے کہ بس ٹیک لگا کر بیٹھے رہے اور افطاری کا انتظار کرتے رہے۔ اس لیے جو نوافل درمیان میں ہے، اور مغرب کے بعد بہت جلدی اپنے آپ کو مسجدوں سے نکلنے کا عادی نہ بنائے۔ رمضان میں کم سے کم یہ کرے کہ مسجدوں میں جلدی داخل ہو اور سب سے آخر میں نکلنا ہو، ورنہ عام 11 مہینوں میں ہوتا ہی ہے کہ آخر میں آ رہے، سب سے پہلے نکل رہے ہیں۔ اللہ کے دربار کا یہ ادب نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اہتمام کے ساتھ آئے اور سب سے آخر میں نکلے۔ مغرب کے بعد 12 رکعت اوابین کی ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، تو 2 رکعت پڑھ کر کے کم سے کم 6 رکعت پڑھ لیں۔ 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے، تو کم سے کم 6 رکعت اوابین کی پڑھ لے۔ پہلی 2 رکعت میں سنت کی بھی نیت کرے، اوابین کی بھی نیت کرے، دوسری 2 رکعت میں نفل اور اوابین کی نیت کرے، اور تیسری 2 رکعت میں نفل اور اوابین کی نیت کر لے۔ اس طریقے سے سنتوں کا بھی ثواب حاصل ہو جائے گا اور اوابین کا بھی ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے ہمارے دیگر کام رمضان میں چالو رہے، مگر زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ دیگر ہاتھ وغیرہ سے ہم کام کرتے رہے، مگر زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، یا تیسرا کلمہ ہے، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا استغفار، یہ ذکر میں ہماری زبان تر و تازہ رہے۔ اس کے بعد خاص طور پر رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں۔ رمضان میں حلال کھانے سے تو رک گئے، لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد محفلیں جمتی ہیں، حتیٰ کہ مسجدوں میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، اور اعتکاف میں بھی غیبتوں کی مجلسیں سجتی ہیں، مگر مردار بھائی کا گوشت ہم کھا رہے ہیں رمضان میں۔ تو غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچائے، جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچائے، بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچائے۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی، بلکہ ابھی سے ہی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ میرا یہ مہینہ ایسا گزرے کہ باقی 11 مہینے بھی رمضان کی طرح گزرے، اور رمضان ختم ہوتا ہے تو عید کی خوشی شروع ہوتی ہے، میری زندگی بھی ختم ہوگی تو اللہ عید جیسی خوشی مجھے عطا فرمائے گا۔ ہمارا یہ نظام الاوقات پہلے سے بنا ہوا ہونا چاہیے۔ جو آخرت کے بارے میں حساس ہے، ان کی تو اپنی ایک ڈائری ہونی چاہیے جس میں ان کے صاف صاف معاملات لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کس کو قرض دیا ہے اور کس سے پاس سے قرض لیا ہے، وصیتیں کریں۔ 2 راتیں ہمارے اوپر ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ ہمارا وصیت نامہ لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے معاملات انسان دین میں کرتا ہے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر قبر کے اندر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ہماری زندگی صاف شفاف ہونی چاہیے، ایک ڈائری ہمارے پاس ہونی چاہیے، حقوق العباد کے سارے معاملات اس میں لکھے ہوئے ہونے چاہیے۔ بلکہ میں زندگی کے ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہوں کہ اپنی صحت سے نا امید ہو چکا ہوں، میری زندگی میں اتنی نمازیں فوت ہوئی ہیں، میری زندگی میں اتنے روزے چھوٹے ہیں، میں اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میری وراثت کے 3 حصے میں سے نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ بھی ادا کرے۔ ہماری زندگی صاف شفاف ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا جب امیت کے احکامات شروع ہوں گے رمضان کے بعد انشاءاللہ، تو اس وقت بتایا جائے گا کہ ایک مسلمان کو وصیت نامہ کیسے لکھنا چاہیے، اس کو قبر میں جانے سے پہلے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے بری ہو کر کے کیسے جانا چاہیے،
علماء نے باقاعدہ فتاوا کی کتابوں میں وصیت نامے لکھ کر کے بتایا ہے، ایک حق بھی کسی کے ذمے باقی نہ رہ جائے، اس انداز سے ہم دنیا سے رخصت۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے موقع ملے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کما حق کا ہو، رمضان کو ہم سب کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور رمضان کی بے حرمتی سے ہماری بھی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ لیکن پہلا عشرہ غفلتوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور آخری عشرہ جو ہوتا ہے وہ خریداری کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کم سے کم یہ کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہم فارغ ہو جائیں، ساری خریداری سے پہلے ہم فارغ ہو جائیں، اور ایک بڑی تعداد ہماری مسجدوں میں آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والی بنے۔ ہم نے اپنے آپ کو مسجد والے ماحول سے بہت دور رکھا ہے، بس چند بوڑھے ہر مرتبہ اعتکاف کرتے ہیں۔ نہ اس مرتبہ رمضان سے پہلے ہی ہم اپنی ترتیب بنائے کہ انشاءاللہ آخری عشرے میں اعتکاف کروں گا، میری اتنی مشغولی ہے، ارے آخرت سے زیادہ بڑی مشغولی اور کوئی نہیں ہے۔ اعتکاف میں آئیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گرم گرم آنسو بہائیں گے، زندگیوں میں سکون آئے گا، گھر کا ماحول بہترین بنے گا، سب خوشی منائیں گے گھر میں، ہمارے ابا ہمارے بھائی اعتکاف میں ہیں، اللہ کے سامنے ہمارے سارے حالات رکھنے کے لیے گئے ہیں، ہمارے گھروں کا ماحول بنے گا، آخرت کے اعتبار سے فکریں پیدا ہوگی۔ اس لیے بڑی تعداد یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ آخری عشرہ ہم اعتکاف میں گزاریں گے، اور پوری کوشش کرنے کے بعد بھی اگر کوئی ترتیب نہیں بن پائی 10 دن کی تو کم سے کم 3 دن کا اعتکاف ہم ضرور کریں، تاکہ ہمارے اور جہنم کے درمیان خندق کی آڑ بن جائے اور ہم اپنے جسم کو جہنم سے بچا سکے، کیونکہ آخری جو عشرہ ہے وہ ادخل من النار، یعنی جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا ہے۔ تو آخری عشرہ اکثر غفلتوں کی نظر ہو جاتا ہے، اعتکاف کے ذریعے ہم اپنی غفلتوں کو دور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔